السلام علیکم. متن الحق. 3 الگ الگ موضوع لیکن تینوں دلوں کو چھونے والے، وہ میں لے کے حاضر ہوا. تو کچھ دن پہلے جاپانی قوم کی عظمت کے بارے میں تحریر پڑھنے میں آئی، دل پہ اثر ہوا اور دل چاہا میں شیئر کروں آپ کے ساتھ. سلام اس قوم کی عظمت کو. احتجاج کے طریقے کیا ہوتے ہیں یہ دیکھیے، دنیا میں کیا کیا ہوتے ہیں. یہ تاریخ میں ہے، جو میرے پاس ریکارڈ ہے اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں. شاید آپ نے پہلی بار ہی سنیں گے، لیکن میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. کس کے حوالے سے یہ میں نے پڑھنے میں آیا. جنگ عظیم ختم ہوئی، 2 شہروں کو امریکہ نے جاپان کے مٹی کر دیا. جنگ بندی ہو گئی، تھوڑے سے حالات بہتر آنے شروع ہوئے. امریکہ کے صدر نے خواہش کی کہ میں جاپان جاؤں. اصل تو ان کو دیکھنا تھا جا کے ان کے بم کی تباہ کاری کتنی پر اثر رہی، طاقتور. لیکن الفاظ یہ استعمال کیے کہ ہم سے عوام سے ہمدردی کے لیے میں دورہ کرنا چاہتا ہوں. جبکہ عوام بہت زیادہ تپی ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے، وہ تو فاتح یہ وفتو تھے. تو رسماً بادشاہ کے بعد درخواست گئی کہ صاحب امریکی صدر صاحب دورہ کریں گے آپ کے ملک کا. کابینہ بیٹھی تو انہوں نے یہ بات ہوئی کہ چونکہ ہم ان کے زیر نگی ہیں، ہم شکست کھا چکے ہیں، ان کو نہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کو بہرحال آنے دیجئے. جہاز میں پہنچ کے جب اترے ہیں استقبال کے لیے تو 10 لاکھ لوگوں کا ایئرپورٹ سے شہر تک مجمع تھا. ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، گارڈ آف آنر دیا گیا ہے بادشاہ سلامت کو. اس کے بعد جب ان کا قافلہ چلنا شروع ہوا کہ عوام کو ہیلو ہائی کریں گے، جو سین دیکھا انہوں نے پھر گاڑی دبا دی، سیدھے رکے نہیں. وہ کیا تھا احتجاج. سلام اس قوم کو. ادھر پورا دونوں طرف عوام سڑک پہ کھڑے ہو گئے. ادھر سے امریکی صدر کا قافلے کی گاڑی روانہ ہوئی. دور سے دیکھ کے پوری جاپانی قوم نے با جماعت کھڑے ہو کے بادشاہ کے راستے میں پیشاب کیا. بادشاہ مین صدر کے پیشاب کیا ہے. کہ اس سے زیادہ ذلت اور کیا دے سکتے تھے آپ ان کو. کہ کوئی گولی نہیں چلائی، ایک لفظ نہیں بولے. اور وہ کس کرب سے گزرا ہوگا وہ بھی، کہ اس کا استقبال کیسا ہے. شاید ہی کسی سربراہ ملک کا دنیا میں ایسا استقبال ہوا ہو کہ وہاں کے عوام کھڑے ہو کے اس کو دیکھ کے پیشاب کرے اس کی طرف. ہمارے پاکستان میں ایک ایئر مارشل نور خان ہوتے تھے، سلام اس کو. جس شعبے میں بھی گیا اس نے اس کو ٹاپ پہ پہنچایا. پی آئی اے کے چیف بنے، پی آئی اے کے دنیا کی بیسٹ ایئر لائن میں شمار ہو گیا. بھٹو صاحب کا دور یہ تاریخ میں ہے، ریکارڈ ہے میرے پاس. بھٹو صاحب کے الفاظ بھی وہ ریکارڈ میں ہیں. ان کو نور خان صاحب کو بتایا گیا کہ پی آئی اے کے کسی ایک شعبے میں ایک صاحب ہے، ان کا نام تو میرے ذہن میں تو نہیں ہے، لیکن وہ ان کے نام پہ بھٹو لگتا تھا، ان کے خاندان سے تھے. بولے وہ پی آئی اے کو، جو بھٹو صاحب جو جونیئر جو پی آئی اے میں ہے، وہ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ان کے باپ کی جاگیر ہے. جس کو چاہے وہ ڈانٹ دیتے ہیں، جس شعبے میں جا کے دم مچا دیتے ہیں. کوئی بول نہیں سکتا، کوئی ڈانٹ نہیں سکتا ان کو. اس سے دوسرے ملازمین کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے. نور خان کی اور بھی کہانیاں ہیں. انہوں نے ہائی جیکر کو بھی گولی کھا لی تھی، میں چھوڑا نہیں تھا، وہ الگ کہانی ہے. انہوں نے ان کو بلا لیا، بٹھایا، ان سے کہا آپ کا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے بتایا. انہوں نے کہا آج کے بعد آفس ٹائم میں آپ کی انٹری دفتر میں ہوگی، آپ اپنے شعبہ چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے. جو آپ کا کام ہے وہ کریں گے، کسی دوسرے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. ان کو بریف کر کے بھیجا. تیسرے دن
نور خان صاحب کو فون آیا کہ بھٹو صاحب دورے پہ لڑکانہ جا رہے ہیں، آپ کچھ فائلوں کا نام دیے، وہ لے کے آپ آ جائیں، آپ سے اس معاملات پہ ڈسکس کرنی ہے۔ بھٹو صاحب کراچی سے لڑکانہ پہنچ گئے، میٹنگ ہوئی۔ یہ جو الفاظ ہیں میں وہ کوٹ کروں گا جو اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب نور خان صاحب جانے لگے تب انہوں نے آواز دی، مسٹر چیئرمین ریممبر اے بھٹو از اے بھٹو اینی ویئر ان دا ورلڈ، پلیز ریممبر مائی ورڈ، بھٹو از اے بھٹو، دنیا میں کہیں بھی کوئی بھٹو ہو وہ بھٹو بھٹو ہوتا ہے، یہ آپ ذہن میں کر لیجئے۔ سلام نور خان کی عظمت کو، کراچی آئے، استعفیٰ بھیج دیا انہوں نے۔ آج ہماری یہاں جو کم بخت بے غیرت بیوروکریسی میں جو میں کتا بھی لفظ چھوٹا ہے ان کے لیے میں کہتا ہوں، جو جس طرح وہ ہو رہا ہے ابھی کل پرسوں جو کیس ہوا ہے، یہ یار قتل کا کیس ہے، اور پہلی پیشی پہ جج اس کا ریمانڈ نہیں دے رہا، ڈائریکٹ جیل بھیج رہا ہے۔ انتہا، میں تو کہتا ہوں اس جج کو تو پھانسی ہونی چاہیے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا، وہ ڈانٹ ڈپٹ پڑ رہی ہے۔ کیا رہا ہے ہمارے ملک، کیا بیوروکریسی، کیا عدلیہ، کیا کس کو بھرتی کر رہے ہیں، کیسے لوگ بھرتی کر رہے ہیں۔ اور یہ ابھی جو نئی ججوں کی کھیپ لائی جا رہی ہے، وہ یس مین لائے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے بنگلہ دیش میں جو ہوا، جنہوں نے جس طرح گھر جلائے ججوں کے، اور 12 یہاں نہ ہو جائے یہ لوگ، دعا توبہ کریں۔ اب میں بھی صاحب اولاد ہوں، آپ بھی صاحب اولاد ہیں۔ بیٹیوں کے بارے میں کچھ چیزیں اور بیٹوں کے بارے میں روز پڑھنے میں آتی ہیں، تھوڑا شیئر کر لیں آپ بھی۔ بیٹا آپ کا اس وقت تک بیٹا ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی، بیٹی اس وقت آپ کی بیٹی جب تک آپ زندہ ہیں۔ اس پہ سوچیے۔ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں میری بیٹیاں جب ایک ہفتے میں دن میں گھر آتی ہیں تو مجھے بھی نہیں چھوڑتی وہ۔ اللہ ان کو خوشیاں رکھے بہت۔ اب ایک واقعہ بھی آپ سن لیجئے۔ بیٹی ایک صاحب کی 3 بیٹیاں، یہ بھی پڑھنے میں آیا، لیکن صاحب دل لوگوں کے لیے ہے یہ۔ 3 بیٹیاں، 6 سال کی، 8 سال کی، 10 سال کی۔ انہوں نے دیکھنے کے لیے کہ میری بچیوں کا رجحان آگے کیا ہوگا، انہوں نے بیٹیوں کو بٹھایا اپنے سامنے تھوڑے فاصلے پہ، خود ایک طرف بیٹھ گئے، اور انہوں نے ایک طرف بہترین کتابوں کا ذخیرہ، ایک دن کھلونوں کا، گڑیوں کا ذخیرہ، اور ایک طرف پیسے بہت سارے رکھ دیے۔ بیٹی سے کہا، میں ایک بات کہوں گا آپ سے، اور اس کے گنتی کے فوراً بعد آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ بچیوں نے کہا، ابا پوچھیں؟ انہوں نے کہا، بیٹا تم کو اس دنیا میں اس کے الفاظ سنیے گا۔ اس نے کہا، تمہیں جو سب سے زیادہ چیز پسند ہو دنیا میں، تم اس پہ قبضہ کر لو اور دیر نہ کرنا۔ تینوں بیٹیاں اٹھیں، ایک ساتھ بھاگی، دوڑ لگائی اور ابا کو پکڑ لیا۔ السلام علیکم۔